میں شروع کرتا ہوں آپ سے علی نواز اوان صاحب. کیا آج حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، اگر یہ فیصلہ 2019 میں جب یہ ججمنٹ آئی تھی اس وقت ہو جاتا تو شاید آج آپ کو اتنی امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ اچھا دیکھیں، اب سچویشن جو ابھی کھڑی ہوئی ہے اور اس کو پراپرلی ٹیکل کیا جائے، اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. یہ جماعت تو آپ کو پتہ ہے ممتاز قادری صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے ساتھ یہ بنی تھی. اس کے بعد زاہد حامد صاحب کا ایک الیکشن بل آیا تھا جس کے بعد ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، وہ بل واپس لیا گیا تھا. سب موسٹلی جماعتوں نے اس کی حمایت کی تھی، باشمول پی ایم ایل این نے، کہ یہ واپس ہونا چاہیے، یہ غلط ہوا ہے. اس کے بعد آسیہ بی بی کیس اگر آپ کو یاد ہو، اس کو بھی حکومت پاکستان طریق انصاف کی نئی گورنمنٹ آئی تھی، ججمنٹ آئی تھی نئی ایکویٹل کی، اس کو بھی جس طرح ڈیل کیا گیا، جس طرح اریسٹ کیا گیا خادم حسین رضوی صاحب کو، ان کے 50 لیڈرز کو اس ٹائم، ہم نے بہت کوشش کی ہے، بہت زیادہ اس کو پولیٹیکل ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بٹ آپ دیکھیں نا، عام پولیس والے سر وہ بھی تو دیکھیں نا، ایک طرف لوگ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کلیم کر رہے ہیں، جس کو مارے وہ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کلیم کر رہا ہے. وہ عاشق رسول کے سامنے کھڑا ہے. سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ایک بندہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کے نیچے اپنی فرض شناسی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے. آپ انہیں اغوا کر رہے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہیں، پورے پاکستان کو آپ نے جیم کر دیا ہوا ہے. تو اس طرح تو ریاست نہیں چل سکتی. یہی کچھ 2017 میں بھی کر رہی تھی ٹی ایل پی، ججمنٹ میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے. 2017 میں آپ کی پارٹی کے سربراہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، 25 نومبر 2017، 26 نومبر 2017 یہ سٹیٹمنٹ آپ کی پارٹی کی طرف سے جاری ہوئے ہیں. پھر میں نے کہا کاز ڈفرینٹ. اگر آپ بتائیں وہ کیا کاز کیا تھا کہ الیکشن بل کو چینج کیا گیا تھا، ورڈ اوتھ کو ہٹا کے ڈکلیریشن کر دیا گیا تھا. آپ بتائیں اگر حامد میر صاحب، لیکن 26 نومبر کو وہ ختم ہو گیا نا، اور زاہد حامد صاحب کو ہٹا دیا گیا. نہیں، ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کے تحت اس کو واپس لیا گیا اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوبارہ ایمرج ہوتا ہے آسیہ بی بی کا کیس، اکتوبر یا نومبر میں 2018 میں یہ چیز دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے. اس وقت اسٹرکٹ ایکشن لیا گورنمنٹ آف پاکستان. آپ یاد کریں اس چیز کو. اور اس کے بعد دوبارہ دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ذرا سیپریٹ کرنا ہے. دیکھیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں بڑا سمپل، دیر ہو گئی آپ کو یا صحیح ٹائم پہ آپ نے ہم نے پہلے بھی یہ کیا تھا. اس دفعہ ہم نے اس سے ایک سٹیپ آگے گئے. پہلے ہم نے گرفتار کیا تھا، اس سے پہلے وہ نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے گرفتار کیا، ان کے لیڈرز کو گرفتار کیا، ایک سٹیپ ہم آگے گئے. آپ احسن اقبال صاحب، آپ وزیر داخلہ تھے جب یہ سب کچھ ہوا. اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ لوگوں کو سڑکیں بند نہیں کرتی، صرف لوگوں کو اغوا کرتی ہے، گولیاں چلاتی ہے، جلاؤ گھراؤ کرتی ہے، آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا؟ دیکھیے، آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو، وزیر داخلہ کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی بچائی. ہاں. اور اسی پورے یہ بھی بتا دیں کہ حملہ کرنے والے کا تعلق تحریک لبیک سے تھا. جی. اچھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں. حامد صاحب، یہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی ایک سوچ ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ ایک نیشنل رسپانس اس وقت تقاضا کرتی ہے. آئی ٹیل یو کہ اس وقت ہم کچھ ایسے عوامل ہیں جن سے ہمارا ریاستی ڈھانچہ خطرے میں ہے. کیونکہ ان رجحانات پر اگر ہم نے سب نے مل کر، اور بالخصوص ہماری جو مذہبی قیادت ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، قوم کی رہنمائی نہ کی، تو ہم خدا نہ خواستہ جہاں لبنان کیا تھا اس طرف بڑھ سکتے ہیں. خانہ جنگی، یہ جب آپ جس 2017 کی بات کر رہے ہیں، تقریباً جب وہ معاہدہ ہوا ہے، وہ کیوں ہوا ہے معاہدہ؟ ہمارے پاس رپورٹس آئیں کہ بعض مقامات کے اوپر مسلک کے فسادات شروع ہونے لگے ہیں. آپ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر اس ملک میں خدا نہ خواستہ بریلوی اور دیوبند مسلک کے فسادات شروع ہو جاتے ہیں، ہر محلے کے اندر آمنے سامنے مسجدیں ہیں، ہر گاؤں کے اندر مسجدیں ہیں، یہ ملک کس خانہ جنگی کی طرف چلا جاتا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس چیز کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ میں پھر ان کی جو اوان صاحب نے بات کی، جس یہ بل کی بات کرتے ہیں، اس بل کے اوپر میں آؤں گا کہ ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ اس کو ایک ٹویسٹ دیا گیا. لیکن جو ہی اس کے اوپر سوال کھڑا کیا گیا، نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، 24 گھنٹے میں گو ایز یو ور، تاکہ کسی کو موقع بھی نہ ملے. وزیر قانون کو کیوں ہٹایا پھر آپ نے؟ وہ اس لیے پھر ہوا کہ وہاں پر جو صورتحال تھی، چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ملک کے اندر مسلک کے اوپر مبنی فسادات ہونے کا
اچھا حالات ہو لیکن گئے میں تھے. آپ کو عمران خان صاحب کی ایک بات سنواتا تو ہوں. اب میں آپ کو ایک چیز جو بکانا دیکھیں, یہ جب مجھے اٹیک ہوا نا اس وقت ان کی جماعت لیڈ کر رہی تھی ہمارے خلاف. میں گناہ گار ہوں. میرے والد جنت البقیع مدینہ میں دفن ہے. میری والدہ وہ ہستی تھیں کہ جنہوں نے توہین رسالت کا قانون قومی اسمبلی سے پاس کرایا. تو میرے خاندان یا میرے بارے میں کسی کو ناموس رسالت کے حوالے سے تو کچھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ ذرا سنیں نا عمران خان صاحب نے اندھا کیا جذبہ پیدا کیا. جس طرح کا پریشر ہمارے پر پڑنا شروع ہوا جب وہاں فیض آباد میں ایکشن لیا گیا, اور جب لوگوں کا ایک ریاکشن آیا سارے پاکستان میں, ساری جگہ سے ہماری پارٹی کے کارکنوں سے ہمیں پریشر شروع ہو گیا کہ وہ بھی جانا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کوئی پولیٹیکل چیز ہے. وہ اپنے عقیدے کے اوپر, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے قوم کھڑی تھی. یہ ختم نبوت, پھر یہ جو احسن اقبال کی پرفارمنس ہے, ایسی میں اس کا کیا کہوں کہ جو ایکسپوز ہونا تھا, جو کہ اندر سے یہ تھا, یہ جو ہمیں پہلے سے پتا تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دے, کبھی بڑھ کے مارے, پھر آخر میں فوج. یہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیے اب میں ان کو کیا کہوں, ان کے خط اور ان کی باتیں ایکسپوز کون ہو رہا ہے. ہم نے تو اس صورتحال کو جو کہ ہم پر امپوز کی جا رہی تھی کہ فیض آباد میں ایک اور ماڈل ٹاؤن خدا نہ خواستہ ہو جائے, اس کو اوائڈ کیا. اور جو وہاں پر پولیس ایکشن ہوا وہ پھر عدالت کے حکم کے اوپر ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا انتظامیہ کو بلا کے کہ آپ اس جگہ کو خالی کیوں نہیں کرا رہے. جی میرا آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. ہم نے کہا کہ ہم پرامن طور پہ اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اتنے دن ہو گئے, 10 دن اور بیٹھے رہیں, یہ فٹیگ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا انتظامیہ کو کہ فوراً ایکشن کر کے جگہ خالی کرائی جائے. لوگوں کے قاضی فیض صاحب نے لکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا 2014 کا, جو ڈی چوک میں تھا, ریڈ زون میں تھا, اس میں تو آپ نے کوئی اتنا پرابلم نہیں کیا. دیکھیے میں نے وہاں پر منسٹری آف انٹیریئر میں ان کی پروفائلنگ کرنی شروع کی ہاں کہ یہ کون لوگ ہیں. میں خود بیٹھا کنٹرول روم میں, اور ہم ایک ایک بندے کی فیس امیج لے کے تو اس کو نادرا سے آئیڈینٹیفائی کرنے لگے. 2 گھنٹے کے اندر وہ جو 6 کیمرے تھے ان کے فائبر آپٹک کیبل جو ہیں کٹ گئے. اچھا چلیں, فائبر آپٹک کیبل کٹ گئے, اب اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟